السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے، سب بڑھیا ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ سے ایک ہفتہ ہو گیا اور میں آپ سے کہہ رہی تھی آپ سب لوگوں سے، اپنی فیملی سے، کہ میرا کیس لگا ہوا ہے 22 کو، کیونکہ میرے پاس کوئی وکیل ہی نہیں تھے، اور جو تھے وہ مسئلے مسائل ہیں میرے ساتھ بہت سارے۔ تو پچھلے ایک ہفتے سے میرے پاس کچھ فون آ رہے تھے، جی آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے۔ پھر میں پتہ کرتی تھی اپنے وکیل سے، جو میں نے نئے وکیل صاحب کیے ہیں وہ کافی بڑے وکیل ہیں، ابھی میں نام لینا ضروری نہیں سمجھتی ان کا، فیمس وکیل ہیں، مشہور وکیل ہیں۔ تو مطلب اب وہ بھی اس پہ ورک کر رہے تھے۔ میں نے کہا اگر میں ان سے کہوں گی کہ لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ میرے خلاف فیصلہ آ گیا ہے تو میں بے وقوف لگوں گی، تو میں نے ان سے بات ہی نہیں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہائی کورٹ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے ان کا وکالت نامہ بھی سائن کر دیا۔ تو اور ان کا ایک گروپ، یہ جو کوثر بوری، نسیم حسین، مصطفیٰ، چودھری مظہر، راجہ رستم، اور یہ ان کا ایک گروپ جو مجھے وکیلوں کا گروپ ہے، وہ مطلب میں پھر ایک بار ریپیٹ کرنا چاہوں گی: فلک شیر، نسیم حسین جو مالک بنتی ہے، مصطفیٰ جو پاوری ہے، کوثر جو وہ بھی پاوری ہے، راجہ رستم، چودھری مظہر، یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں۔ شاہد سمرو ان کے وکیل کا نام ہے، وہ ابھی باہر گئے ہوئے تھے۔ ابھی سنا ہے کہ وہ باہر سے کوئی آرڈر لے کر آئے ہیں، کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ دیکھیے اگر میں اس طرح سے بے وقوفی والی باتیں کروں گی تو پھر میں بے وقوفی کے، کیونکہ اگر میرے خلاف آرڈر آ گیا، میں دونوں باتیں کروں گی، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے 2 نمبر طریقے سے میرے لیے آرڈر لیے تھے۔ انہوں نے مطلب مجھ پر تو کیس کیا ہی نہیں تھا، کسی دوسرے پہ کیس کیا تھا، اس کا آج دن تک پتہ نہیں ہے وہ کون ہے۔ تو مجھ پر تو کیس کیا نہیں تھا، باہر و باہر، اور پھر وہی جب انہوں نے پھر مجھ پر دوبارہ کیس کیا کہ یہ عورت زبردستی گھس کے بیٹھ گئی ہے 1 سال پہلے، تو پھر جس عدالت سے فیصلہ آیا تھا اس عدالت کے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ انہوں نے اسکیوزر پہ کیس کیا ہی نہیں، یہ جھوٹے ہیں اور یہ فیک ہیں۔ کون لوگ؟ یہ فلک شیر، مصطفیٰ، چودھری مظہر، راجہ رستم، یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، اور جو اٹارنی ہے، اور نسیم حسین، ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ اتنی کلیئر باتیں کوئی بھی اس طرح سے نہیں کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن میں کر رہی ہوں کیونکہ میں سچی ہوں۔ اب میرے پاس ایک کال یہ آئی ہے کہ انہوں نے ڈی جی رینجرز کو اپلیکیشن لگائی ہے، اور یہ پولیس سے نفری مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، اس عورت سے مکان خالی کروا کے دو۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے میرے خلاف کوئی آرڈر آ گیا، مجھے نوٹس نہیں آیا، مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا، اور اگر یہ کہیں جا کر، جیسے کہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی جی رینجرز کے پاس اپلیکیشنیں لگائی ہیں، تو ڈی جی رینجرز کا تو اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ جب کورٹ نے آرڈر کر دیا اور میرے پاس بھی ریویژن میں جانے کا ٹائم ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے، تو یہ مجھے تھریڈ آ رہی ہیں، کیونکہ پہلے بھی یہ 2 نمبر طریقے سے آرڈر لے کر آئے تھے، میرے اوپر کوئی کیس نہیں کیا تھا، اور جو انہوں نے کیس کیا اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ فیصلہ ان کے خلاف آیا، وہ فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ تو ابھی جو یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے، مطلب میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، مطلب مجھے اگر کوئی ایک خراش بھی آتی ہے، تو اس میں نسیم حسین، فلک شیر، مصطفیٰ، کوثر بوری، راجہ رستم، چودھری مظہر، یہ لوگ شامل ہوں گے، کیونکہ مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا۔ اچھا، پہلے بھی مجھے کوئی نوٹس نہیں دیا تھا ان لوگوں نے کہ تم مکان خالی کر دو، ہم تو کورٹ گئے ہوئے تھے، ہمیں یہ بتایا گیا کورٹ گئے ہوئے، اور وہاں جا کے دیکھا تو مکان خالی کے آرڈر ہو چکے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی ملی بھگت تھی۔ اچھا، پھر میں نے کہا مجھے تو نوٹس نہیں ملا ہے، تو کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ راتوں رات فیصلے کرا سکتے ہیں، اور یہ واقعی راتوں رات نہیں، یہ کبھی بھی کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا آرڈر کیا ہے، یہ تو اب صبح ہی پتا چلے گا، لیکن مجھے اپنی جان کا، مال کا، اور اس وقت گھر میں بچیاں آئی ہوئی ہیں، یہ آپ ساری لوگوں کو پتا ہے۔ کل سے میں بلاگ ڈال رہی ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، بچیاں اس وقت بھی گھر میں۔ اگر ہمیں کچھ بھی ہوتا ہے، اگر ہمارے کو بال بھی باقا ہوتا ہے، تو اس میں نمبر 1 پہ جو ہے نسیم حسین، مصطفیٰ، کوثر بوری، چودھری مظہر اور راجہ رستم، یہ سارے بڑے لوگ ہیں۔ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے، ہماری جان کو، ہماری مال کو، ہماری عزت کو، تو ہمارے پیچھے یہ دشمن ہے۔ اور مجھے ریویژن میں اگر میرے خلاف آرڈر آ بھی گیا ہے تو ریویژن میں جانے کا 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، تو میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ لوگ ہوں گے۔
میرا بال بھی باقا اگر ہوتا ہے تو یہ لوگ ہوں گے. تو بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ آپ کی ماں کی پکار ہے، مجھے ہیلپ چاہیے آپ لوگوں کی. یہ مطلب ایک مجبور عورت، دیکھیے نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بھائی، نہ اس کا کوئی داماد، صرف میری 3 بیٹیاں میرے گھر میں آتی ہیں، اور اس وقت 2 بیٹیاں میرے ساتھ موجود ہیں، علینا بھی اور فرینہ بھی. یہ دونوں گھر میں موجود ہیں. اگر ہمیں کچھ ہوا، کیونکہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، چودھری مظہر ہو یا راجہ رستم ہو، اور ان کے پیچھے جو گروپ مجھے فون کر رہا ہے پچھلے 1 ہفتے سے، میں سنجیدہ نہیں تھی، لیکن ابھی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ڈی جی رینجرز کے پاس آپ کی اپلیکیشن جا چکی ہے. بھائی ڈی جی رینجرز کا کیا کام ہے اس میں؟ پولیس سے نفری مانگی جا رہی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، تو یہ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جیسے مطلب پہلے میں نے خالی کر دیا، میں نے خالی کیا تھا، روڈ پہ سامان پھینک دیا تھا ان لوگوں نے، میرا لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیا. میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، پانی پینے کا گلاس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو اوپر نیچے سارا اپنا ہی گھر تھا، جو جہاں پڑا تھا. ظاہر ہے میرا اتنا بڑا گھر تھا، میں نے کہیں سے کچھ نہیں اٹھایا تھا. نیچے تھی تو میں تھی، اوپر تھی تو میں تھی. میرا گھر تھا، جہاں جو سیٹ تھا وہ سیٹ تھا. 10 کمرے سیٹ تھے، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی تو میں بیٹے کو اوپر رکھوں گی یا نیچے رکھوں گی، تو میں اپنا گھر کیوں اجاڑوں. نیچے کا بھی سیٹ تھا، اوپر کا بھی سیٹ تھا. اور جو بعد میں مجھے ضرورتیں پڑی، انہوں نے، میں آپ کو تصویریں بھی ڈالوں گی بلاگ میں، وہ ساری تصویریں میرے پاس ہیں. اور آج میں ایک تصویر ڈالوں گی، 2-3 تصویریں میں ابھی ڈالتی ہوں. اور میری ویڈیو کو مجھے اب آپ لوگوں کی ضرورت ہے. ہر آدمی سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی ہیلپ کی دہائی لگاتا ہے، تو یہ ماں، یہ بیٹی، یہ بہن، میرا اپنا سگا کوئی نہیں ہے، میرا اپنا سگا کوئی نہیں ہے. میرے کو برا وقت آیا نا، سب نے چھوڑ دیا. بڑے بوڑھے کہتے ہیں جب برا وقت ہوتا ہے نا تو کھوٹی ہار نکل جاتی ہے. یہ بات صحیح ہے، تو میری بھی کھوٹیاں ہار نکل گئی ہیں. تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے، پھر میں ایک بار نام لوں گی، فلک شیر، نسیم حسین، مصطفیٰ بوری، کوثر بوری، چودھری مظہر بہت بڑا آدمی ہے، راجہ رستم بہت بڑا آدمی، وہ KSC میں ملازم ہے. وہ جو گارڈ وارڈ ہوتے ہیں نا، یہ ان کا ہیڈ ہے، ان کا ہیڈ ہے. یہ یہیں پر جو خاکی وردی والے ہوتے ہیں، اتنی میں نے شناخت دے دی ہے. اور چودھری مظہر جو ہے اس کا مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے، اب وہ PTI میں شاید چلے گئے ہیں. دیکھیے میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ مجھے جو ابھی فون آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے راتوں رات آرڈر کروایا ہے، راتوں رات آرڈر کروایا ہے. تو اگر کوئی آرڈر ہے تو اس کو قانونی طریقے سے ہم دیکھیں گے، مجھے کوئی پریشان نہ کریں. اور یہ سارے لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، مجھے کوئی پریشان نہ کرے، قانونی طریقے سے ہم دیکھیں گے. اگر میرے خلاف آرڈر ہے تو میں خالی کر دوں گی اس گھر کو، اور اگر کہیں کوئی لچک ہے، کہیں کوئی بات ہے، تو پھر میں ان سے فائٹ کروں گی. لیکن میرے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہ کی جائے. برائے مہربانی، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن مجھے بہت اس وقت پریشان کر دیا ہے، کیونکہ صبح کیس نہیں لگا ہوا ہے، ڈسچارج ہو گیا ہے. اچھا کیس ڈسچارج ہو جاتے ہیں، مطلب 2 دن پہلے وہ لسٹ آ رہی ہوتی ہے، اور 2 دن بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ کیس نہیں لگا ہوا. یعنی کہ کل میرا کیس لگا ہوا تھا، اور جمعرات تک لسٹ میں آ رہا تھا، اور جمعے کو جو ہے وہ لسٹ میں نہیں آ رہا. تو میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ان لوگوں نے کی، یا میری بچیوں کے ساتھ، تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے، اس کے ذمہ دار پھر یہ لوگ ہوں گے، جو بھی ہوگا. چلیں جی، بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی ماں کو، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی نہیں ہے، اس پاک پروردگار کی قسم میرا اپنا کوئی سگا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. مطلب سب ہیں لیکن کوئی نہیں ہے. اگر میرے خلاف کوئی آرڈر آ گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جا کر بیٹھوں گی، مجھے نہیں پتا کہ میرے سر پہ چھت ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے نہیں پتا. لیکن میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو میں نے نام بتا دی ہے. خدا حافظ. میرے حق میں پھر میں کہوں گی، دعا کیجئے. یہ لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں، بہت خطرناک لوگ ہیں. مجھے ایک بات میں اور دوبارہ کہنا چاہوں گی، مجھے یاد نہیں میں نے کہہ دیے نہیں کہہ دیے.
کہ پہلے بھی مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا تھا اور ابھی بھی مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا ہے، کیونکہ جب اگر کوئی ہائی کورٹ سے یا سٹی کورٹ سے کہیں سے بھی نوٹس آتا ہے تو بیلیف آتا ہے اور وہ سگنیچر کرواتا ہے آپ سے، ڈیٹ ڈلواتا ہے، آپ کے سائن کرواتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی نوٹس ہی نہیں ملا ہے، جن کے لوگوں کے کال آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا پہلے آپ کو کون سے نوٹس ملے تھے؟ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں وہ، پہلے آپ کو نوٹس ملے تھے؟ میں نے کہا نہیں، تو پہلے بھی تو آپ کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا، تو اس دفعہ بھی آپ کے ساتھ یہی ہوگا اور اس سے زیادہ برا ہوگا۔ تو یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ مطلب کیا کہہ رہے ہیں مجھے، میں نے کہا مجھے مطلب وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، میں اپنی سمجھ سے بات صحیح کر رہی ہوں، لیکن مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ کو نوٹس ملا تھا، جو اس دفعہ نوٹس ملے گا آپ کو بغیر نوٹس کے ہم نکال کے باہر پھینکیں گے۔